بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ اس سے پہلے آپ نے شعبہ تجوید کے حوالے سے مخارج کے حوالے سے مختصر پڑھا تھا، مقامات مخارج اور مخارج کے بارے میں اقوال، اور اسی طرح کل اور جز کے اعتبار سے اور تحقیق اور تقدیر کے اعتبار سے مخارج کی تفصیل آپ نے پڑھی تھی۔ آج ہم مکمل طور پہ مخارج کی تفصیل کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے سبق کی طرف۔ مخارج کی تفصیل۔ نمبر 1، جوف دان۔ پہلا مخرج جو ہے وہ جوف دان ہے۔ جوف منہ کے خالی سے کو کہتے ہیں اور دان منہ کو کہتے ہیں، یعنی جوف کا معنی خالی حصہ اور دان کا معنی منہ، گویا کہ منہ کا خالی حصہ۔ اگر آپ غور کریں، جب انسان دونوں جبڑوں کو آپس میں ملاتا ہے تو ملانے کے بعد اندر کا جو ایک خالی حصہ ہوتا ہے منہ کا، اس کو جوف دان کہا جاتا ہے۔ فرمایا منہ کے خالی حصے کو جوف دان کہتے ہیں۔ اس سے ایک مخرج اور 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا بحالت مدہ۔ اب غور کریے، غور سے سنیں کہ الف، واو اور یا ان کی مدہ ہونے کی صورت کیا ہے۔ فرمایا کہ الف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، جس کو تجوید کی اصطلاح میں ہم یوں بھی بولتے ہیں، الف ساکن ما قبل مفتوح ہو، جیسے قال، جیسے قال، اور وہ ساکن ما قبل مضموم ہو، یعنی وہ ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، جیسے قالو۔ اب غور کریں، وہ ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے۔ اسی طرح نمبر 3، یا ساکن ما قبل مکسور ہو، یعنی یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، جیسے فی یومن۔ اب غور کریں، فی کے اندر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اس حالت میں ان کو مدہ کہتے ہیں، یعنی الف ساکن ما قبل مفتوح، یا ساکن ما قبل مکسور اور وہ ساکن ما قبل مضموم ہو، ان حالتوں میں ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مدہ کے علاوہ ان کے اور نام بھی ہیں، جیسے فرمایا ان کو مدہ بھی کہتے ہیں، حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں اور ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ اب غور کریں، ان کو مدہ کیوں کہتے ہیں، ہوائیہ کیوں کہتے ہیں اور جوفیہ کیوں کہتے ہیں۔ نمبر 1، مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مد کیے بغیر ان کی ذات باقی نہیں رہتی، یعنی اگر آپ غور کریں، قال، اب کس کو کھینچ کر پڑھیں گے، مد کر کے پڑھیں گے تو الف پڑھ جائے گا، اگر مد نہیں کرتے قال تو یہ الف حذف ہو جائے گا، تو مد نہ کرنے کی وجہ سے یہ حرف حذف ہو گیا۔ اس طرح فی یومن، اگر مد نہیں کرتے فی یومن تو یہ حذف ہوگی۔ اسی طرح قالو، اگر واو کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے قالو تو حرکت باقی رہے گی، وہ حذف ہو جائے گا۔ اس لیے ان کو مدہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر مد کے بغیر ان کی ذات باقی نہیں رہتی، اس لیے ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، جوفیہ۔ جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ منہ کے خالیصے سے ادا ہوتے ہیں اور منہ کے خالیصے کو جوف کہتے ہیں، اس لیے اس نسبت سے ان کا نام جوفیہ بھی رکھ دیا گیا۔ اور ہوائیہ، ہوائیہ بھی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ منہ کے کسی خاص مقام کو پر ان کی آواز نہیں لگتی جہاں لگ کے رک جائے، بلکہ ان کی آواز ہوا پر ختم ہوتی ہے، اس لیے ان کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا ان کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ مد کے بغیر ان کی ذات باقی نہیں رہتی، اس لیے ان کو مدہ بھی کہتے ہیں۔ جوف اس لیے کہتے ہیں کہ منہ کے خالی سے ادا ہوتے ہیں۔ ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی آواز ہوا پر ختم ہوتی ہے، اس لیے ان کو ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔